اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں اور جو پاکستانی پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آدابرز معزز خواتین و حضرات، آج جمعرات کا دن ہے اور 24 اپریل 2025 کی تاریخ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج پاکستان اور بھارت دونوں جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں، یعنی خدا نہ کرے کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ ہوا یوں کہ 2 روز قبل بھارت کے پاس جو جموں کشمیر کا علاقہ ہے، وہاں پر دہشت گردوں نے جو ٹورسٹ سیاح، جو بہت خوبصورت علاقہ ہے کہا جاتا ہے، وہاں آئے ہوئے تھے، ان پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور ایک سے یہ پوچھا تم مسلمان ہو یا ہندو ہو، کلمہ سناؤ، اذان دو، حتیٰ کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں تک ہوا کہ ان کے کپڑے تک اتار کے چیک کیا گیا کہ یہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، اور پھر گولیوں کی برسات شروع ہو گئی، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 26 سے زائد ہندوستان کے شہری، جس میں سیاح بھی موجود ہیں، وہ ہلاک ہو گئے، اور زخمیوں کی تعداد مکمل طور پر ابھی سامنے نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ بھی درجنوں سے کم نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں یہاں بہت دکھ کے ساتھ، انتہائی دکھ کے ساتھ، اچھا خاصا معاملہ چل رہا تھا، بلا وجہ یہ دہشت گردوں نے حملہ کیا اور پورا ماحول جو ہے وہ خراب کر دیا، اور آج اس پوزیشن پہ دونوں ممالک کو لے آئے کہ دونوں ممالک جنگ کے دہانے پہ بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی وقت بھی ہمیں خدا نہ خواستہ یہ خبر سننے کو نہ ملے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع ہو چکی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کہ جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے میڈیا فورمز ہیں، جس میں یوٹیوب چینلز بھی ہیں لوگوں کے پرائیویٹ، اور بھارت کے جتنے ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں، وہاں پہ تجزیہ نگار آ رہے ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ آ رہے ہیں، ڈیفنس اینالسٹ آ رہے ہیں، سابقہ فوجی حضرات آ رہے ہیں، اور سابقہ جو فوجی افراد آ رہے ہیں، سب اس واقعے کی نہ صرف مذمت کر رہے ہیں بلکہ وہ بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں۔ بھارت کے تجزیہ نگار اور پاکستان کے تجزیہ نگار جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا قطعی کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور یہ ہندوستان نے خود فالس فلیگ آپریشن کرایا ہے تاکہ جنگ کا جواز بنایا جا سکے اور پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کیا جا سکے۔ معزز خواتین و حضرات، سچ
بہرحال ایک نہ ایک دن سامنے ضرور آ جاتا ہے. لیکن حقائق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ سے لے کے یورپین ممالک کا ہر ملک بشمول برطانیہ، کوئی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جس نے اس واقعے کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم شولڈر ٹو شولڈر انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. بھارت کے پاکستان کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ ابھی تک تو میں نے کوئی متضاد بین الاقوامی جو ممالک ہیں ان میں سے کسی کی کوئی ایسی خبر نہیں سنی ہے کہ صاحب ابھی ہم تحقیقات کر رہے ہیں پھر بیان دیں گے. اور پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بھارت میں تمام کیبنٹ کا اجلاس ہوا، پوری کیبنٹ کا. وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کی سربراہی میں، اور وہاں کئی فیصلے کیے گئے جس میں ایک فیصلہ جو ہے وہ بہت ہی یعنی خطرناک فیصلہ ہے کہ سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا ہے. میں بھارت کے وزیر اعظم محترم نریندر مودی صاحب اور ان کی کیبنٹ کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے دہشت گرد چند تھے نا، پاکستان کے عوام نے تو حملہ نہیں کیا، اس میں پاکستان کے عوام تو ملوث نہیں ہے. اب سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اثر پاکستان پہ پہلے ہی پانی کی قلت ہے، پہلے ہی مظاہرے چل رہے ہیں کینالز کے مسئلے پہ. تو اگر آپ نے پاکستان کا پانی جو ہے وہ بند کیا تو کروڑوں معصوم جو ہے پیاسے، یعنی چند دہشت گردوں کی سزا پورے پاکستان کے عوام کو پلیز نہ دیجیے. اس فیصلے کو واپس لے لیجیے. ساتھ ساتھ ملک اس وقت جس بحران کا شکار ہے، میں نے پہلے بھی میں متعدد بار کہہ چکا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے چار پانچ 6 روز پہلے ایک اجلاس اسلام آباد میں ہوا جس سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا اور چیف آف آرمی اسٹاف حافظ عاصم منیر صاحب نے بھی خطاب کیا. انہوں نے اپنے خطاب میں جو میں اب تک نہیں سمجھ سکا، انہوں نے اپنے خطاب میں جو بیرون ملک سے پاکستانی بلائے تھے ان سے یہ کہتے ہیں ریمیٹنسز بھیجی ہے، آپ پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے اور دوسری باتیں کرتے. لیکن اس ایسے اجلاس میں 2 قومی نظریے کا مسئلہ یا موضوع اٹھانا یہ سمجھ سے بالاتر ہے. ہندو اور مسلمان یہ لفظ نہ جانے کیوں انہوں نے استعمال کیے. کس نے ان سے کہا تھا کہ یہ لفظ استعمال کرو، اور کس نے کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ یہ کہیں کشمیر ہماری شہرگ ہے، جیگولر وین ہے. آپ نے یہ باتیں کر کے اب اگر یہ فالس فلیگ آپریشن انڈیا نے ترتیب دیا ہے تو بھی وہ آپ کی کلپس دکھا رہے ہیں، تمام انڈیا کے میڈیا میں آپ کی کلپس دکھا رہے ہیں کہ ہندو الگ مسلمان الگ. کم سے کم اس کا تو یعنی یہ سوچ یہ اس میں غور کرنا چاہیے تھا کہ ہندوستان میں پاکستان کی جتنی آبادی ہے کم و بیش اتنے ہی مسلمان بھارت میں رہتے ہیں. ہندو مسلم پر اگر مسئلہ چھڑ گیا تو بھارت کے مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ مجھے
بہت حیرت ہے کہ کس نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سے یہ کہا کہ یہ الفاظ استعمال کریں. بھائی نہ اس وقت دو قومی نظریے کا مسئلہ اٹھانا چاہیے تھا، نہ جیگولر وین کہنا چاہیے تھا کہ یہ شہ رگ ہے یہ، اور کہ ہندو اور مسلمان یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. اب بھارت میں انتہائی غصہ پایا جاتا ہے. میں نے متعدد چینلز پہ جا کر وہاں پہ جو تجزیہ کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ نگار، پولیٹیکل اینالسٹ، وہ کہہ رہے ہیں ایک ہی حل ہے، حملہ کرو، جواب دو، پاکستان پر حملہ کرو، جواب دو. اور عوام بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے بھارت کی. اب آپ بتائیے کہ خدا نخواستہ ابھی تو پانی بند، یعنی سندھ طاس معاہدہ معطل کیا ہے. خدا نخواستہ اگر بھارت نے کوئی کارروائی کی، ہم جانتے ہیں کہ دونوں ممالک نیوکلیئر پاور ہیں، لیکن نیوکلیئر پاور دنیا کے بہت سے ممالک ہیں اور ان کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں، سب کچھ ہوتا رہتا ہے. یوکرین کی مثال ہے، افغانستان کی مثال ہے، کہیں ایٹم بم استعمال نہیں ہوا. تو اور ایٹم بم اگر استعمال ہوا بھی تو وہ ٹیررسٹوں کا، جنہوں نے جموں اینڈ کشمیر کے علاقے میں جو ٹورسٹ اسپاٹ ہے وہاں پر حملہ کیا ہے، بے گناہوں کو قتل کیا ہے. تو ان چند دہشت گردوں کی سزا ہندوستان یعنی بھارت اور پاکستان کے مسلمان اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ان کو تو نہیں دینا چاہیے. یہ نہ بھارت کے شہریوں نے کیا ہے، نہ پاکستان کے شہریوں نے کیا ہے. اور میں ایک اور اپیل کرنا چاہوں گا دونوں ممالک کے تجزیہ نگاروں سے، دفاعی تجزیہ نگاروں سے، خدارا جنگ کی باتیں نہ کریں، جنگ کی باتیں نہ کریں، جنگ کی باتیں نہ کریں. اور میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، اپنے چیف آف آرمی اسٹاف، کور کمانڈرز صاحبان سے، آپریشنل کمانڈر صاحبان سے، تینوں مسلح افواج جو ہیں ان کے سربراہان سے، جوائنٹ چیف آف اسٹاف صاحب سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ خدا را فوج اور عوام کے درمیان جو دوریاں ہو گئی ہیں، یہ قدرت نے ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس موقع سے فوج اور عوام کو قریب لے آئیں. اس کے لیے دل بڑا کرنا ہوگا اور مخالفین کو رہا کرنا ہوگا، سب کو ایک جگہ بٹھانا ہوگا، گول میز کانفرنس کرنی ہوگی، سب کے خیالات سننے ہوں گے. قوم اگر فوج کے ساتھ ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یا دنیا کی کوئی بھی فوج ہو، اگر وہاں کی عوام اس کے ساتھ ہے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا. مثالیں میں بہت ساری دے سکتا ہوں، ویتنام کی مثال ہی چلیے آپ کو دے دیتا ہوں، دیکھ لیجئے گا. تو میں یہ جو آگ کے جنگ کے شعلے دیکھ رہا ہوں، ان کو حقیقت کا روپ نہ دھارنے دیں. یہ دونوں ممالک کے تجزیہ نگاروں، صحافیوں سے اور سربراہان سے، حکمرانوں سے کہتا ہوں، للہ عقل سے کام لیں، آپس میں بات چیت کریں، اور پاکستان میں خاص طور پر جلد سے جلد سب کو ایک جگہ بٹھا کر ایک اکائی پیدا کریں. عوام اور فوج کے درمیان جو دوری ہے اس کو ختم کریں. یہ میری درمندانہ اپیل ہے. بہت بہت شکریہ، بڑی عنایت. آپ بھی آواز اٹھائیے کہ پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان جو
دوریاں موجود ہیں، اس کا ختم ہونا وقت کی سب سے اولین ترجیح اور ضرورت ہے، ضرورت ہے، ترجیح ہے، اولین ترجیح ہے۔ آپ بھی آواز اٹھائیے۔ شکریہ، مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ اللہ جنگ سے دونوں ممالک کو محفوظ رکھے۔ میں دعا کر سکتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر میں دوبارہ نئی تازہ ترین اطلاعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔